تو اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے ہم سے فرمانا ہے یا ایھا آمنو علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی کوئی نفل نہ پڑھے لیکن گناہوں سے بچائے اپنے آپ، انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائے گا، چاہے نفلی نماز ایک بھی نہ پڑھی ہو، اس نے صرف فرائض ہی پر اکتفا کیا ہو، سنتوں پر اکتفا کیا ہو، بس نفلی ایک بھی نہیں پڑھی، نفل ایک بھی نہیں پڑھی، کوئی نفلی صدقہ بھی نہیں کیا، کوئی نفلی عبادت بھی انجام نہیں دی، لیکن گناہوں سے ساری زندگی اپنے آپ کو بچاتا رہا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہو کہ نفلی عبادت تو خوب کر رہا ہے آدمی لیکن ساتھ ساتھ گناہ ہو رہے ہیں، تو یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے آج کل آپ ایئر کنڈیشنر چلاتے ہو یا ہیٹر چلاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ اگر کس کمرے میں ایئر کنڈیشنر چلایا ہے تو اگر دروازے کھڑکیاں کھلی ہیں تو کیا ہوگا؟ ایئر کنڈیشنر کام کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ تم نے دروازے کھڑکیاں کھول دیں۔ ہاں، اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو دروازے کھڑکی بند کرنی ہوگی، پھر ایئر کنڈیشنر چلے گا تو وہ ٹھنڈک کرے گا یا گرمی دے گا، اسی وقت دے گا۔ تو ایک طرف آپ نے ایئر کنڈیشنر چلا رکھا ہے نمازوں کا، روزوں کا، ذکر کا، تلاوت کا، اور دوسری طرف آنکھ کی کھڑکی بھی کھلی ہے اور کان کی بھی کھلی ہے اور زبان کی بھی کھلی ہے، تو وہ نفلی عبادتیں تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکتی، جہنم کی گرمی سے نہیں بچا سکتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی فکر کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔